باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہماری یہ آخری نشست ہے سورہ توبہ کے حوالے سے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال اس سے اگلے سال یا ماہ محرم میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ درس پورا خلاصہ ہے ماہ مبارک میں جو ہم بیان کرتے رہے، جو ہم پڑھتے رہے. صحیح ہے؟ وہ تمام موضوعات، وہ تمام گروہ، اچھے برے، ان سب کا ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا. لیکن اس درس میں خلاصہ آ جائے گا آپ کی خدمت میں. اگر تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے، 20-25 منٹ بھی ہو گئے تو مسئلہ نہیں ہے. آخری درس ہے تو انشاءاللہ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد. سورہ توبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے، آج کے حالات کے اعتبار سے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جنگی حالات، دشمن ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اس حوالے سے یہ سورہ بڑا اہم ہے. اور دیگر موضوعات. تو مثلا سوشل میڈیا کو اگر آپ لیں، اس کے حوالے سے دیکھیں، یہ سورہ بڑا اہم ہے. مقاومت کے لحاظ سے، ظلم و مظلوم کے حوالے سے، یہ مذاکرات کے حوالے سے، عہد کے حوالے سے یہ سورہ بڑا اہم ہے. اور اسی طرح اس میں کئی اہم جنگیں بیان ہوئے ہیں، جنگوں کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے کہ جنگ تبوک، جیسا کہ جنگ حنین، اور بہت ساری داستانوں کا اس میں تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ داستان غار سور کا اس میں تذکرہ ہے. اسی طرح ہجرت پیغمبر کا واقعہ اسی سورہ میں آپ کو ملے گا. اور 15 آیات احکام بھی اسی سورہ میں ہے، سورہ مبارک توبہ میں. اور یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے. اور اس کی وجہ پہلی آیت میں موجود ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. آیہ نمبر 1 سے لے کے 13 تک ہم نے ذکر کیا. آیہ نمبر 1 ترجمہ کریں گے تھوڑی سی اور پھر آگے بڑھ جائیں گے. ارشاد ہوا کہ براءت ہے، تبرہ ہے. تبرہ دیکھیں آپ کرتے ہیں نا اہل بیت کے دشمنوں پہ، اور فروع دین میں کتنا اہم ہے یہ، یعنی اس کے بغیر آپ کے فروع دین ممکن ہی مکمل ہی نہیں ہے. تو یہ تبرہ ہی سے آغاز ہو رہا ہے، لیکن ایک عجیب تبرہ. براءت ہے، اعلان بیزاری ہے، نفرت ہے. توجہ سے سب سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ. اعلان بیزاری ہے کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی. کس سے؟ الذین عاہدتم، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے عہد کو توڑا. وہ کون تھے؟ من المشرکین. یہاں سے پہلے گروہ کا آغاز ہو گیا. اسلام کا سب سے بڑا دشمن گروہ کون سا ہے؟ مشرکین. یہ عہد شکن لوگ ہیں. یہ ابھی خصوصیات آگے ہم پڑھیں گے. یہ کرنے والے لوگ ہیں. ان سے آپ بیزاری کریں، ان سے آپ دور رہیں، ان سے آپ محتاط رہیں، ان کے قریب نہ جائیں. آپ یہ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسموں کا توڑ دیتے ہیں، لحاظ نہیں رکھتے، پاس نہیں رکھتے. اگلی آیت نمبر 2. جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں. پھر ارشاد ہوا فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اس آیت میں اسلام کا دوسرا بڑا دشمن گروہ وہ ہے کافرین. خداوند عالم نے متعارف کرایا کہ کافرین سے آپ محتاط رہیں. فرمایا کہ پہلے تو آپ کی اعلان بیزاری ہے، پہلے تو آپ کی نفرت ہے، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟
بس تم لوگ اس ملک میں 4 مہینے چل پھر لو، سیر کرو، تفریح کرو. اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ 4 مہینوں کی اللہ نے مہلت دی انہیں، درست ہے. پھر جان رکھو کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم. اللہ کو عاجز کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور اللہ کافرین کو رسوا کرنے والا ہے. مخزل کافرین، اللہ کافرین کو رسوا کرنے والا ہے. رسوائی کافرین کا مقدر ہے. ذلت رسوائی آج آپ دیکھیں دنیا میں، ذلت و رسوائی کے سوا کافرین کے لیے کچھ نہیں. پھر فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. ٹھیک ہے، تم نے مہلت دی ان کو، 4 مہینے کی مہلت دی، اب رسمی اعلان کرو. اب لاؤڈ سپیکر پہ بتاؤ، کیا بتاؤ؟ اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں. اب ایک رسمی اعلان ہو رہا ہے، ایک بڑا اعلان ہو رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں، ایک چھوٹا اعلان ہوتا ہے نا کہ آپ تشریف لائیں، درس کا اہتمام ہے. ایک دفعہ آپ لاؤڈ سپیکر پہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی آج درس ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ وہ والا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. بس اگر تم توبہ کر لو، یہاں سے توبہ کی بات شروع ہو گئی. توبہ کے حوالے سے ہم نے 6 شرائط بتائی تھی. مولا امین المومنین علی علیہ السلام درود بھیجیے. نہج البلاغہ کی روشنی میں کہ توبہ کسے کہتے ہیں، 6 شرائطیں اس کی اس مقام پہ بیان کی تھی. اگر تم توبہ کرو گے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر منہ پھیر لو گے تو جان رکھو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. تم اللہ کو عاجز، پچھلی آیت میں بھی بیان ہوا نا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ابھی بھی دوبارہ اللہ تکرار کر رہا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو پھر آپ ان کافرین کو بشارت دے دیں کس چیز کی؟ عذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. یہ آیت نمبر 3 تھی. آیت نمبر 4 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. پھر عہد کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت میں بھی عہد کی بات ہوئی، عہد تو توڑنے والے لوگ ہیں. اور ابھی یہ تفصیل سے خدا ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم کرنا اور مطلب آپریشن کرنا، کہ آج کل جو آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن کرتے ہیں لوگوں کا، اللہ ان کا آپریشن کر رہا ہے مشرکین کا اس انداز میں. البتہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا ثم لم ينقصوكم شيئا، تو انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. البتہ سب مشرکین ایک جیسے نہیں تھے، کچھ ٹھیک بھی تھے جو عہد کا لحاظ رکھتے تھے، عہد کے پاس رکھتے تھے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس مدت کے لیے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کر لو. صحیح ہے، ایسے مشرکین کے ساتھ تم معاہدہ کر سکتے ہو، تم معاہدہ پورا کر لو. ان اللہ یحب المتقین. یہاں سے ایک اچھے گروہ کا خدا نے تعارف کرایا، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ متقین، اہل تقوی. پھر تقوی کی ہم نے بحث کی، تقوی کے ہم نے خوبصورت آپ کی خدمت میں معنی بیان کیے. عدل جوادی عاملی کی نظر میں تقوی کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے ذکر کی، گفتگو ہوئی، وہاں تفصیل موجود ہے. آیت نمبر 5 درود بھیجیے محمد. پھر فرمایا 4 مہینوں کی بات کی. پہلے 4 مہینے کا 4 مہینے کی مہلت دو ان کو. پھر فرمایا 4 مہینوں کے حوالے سے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. ہاں یہ مشرکین بڑے ہی بدبخت کم وقت لوگ ہیں. اگر یہ 4 مہینے میں باز نہ آئے، یعنی آپ نے 4 مہینوں کی مہلت آپ نے دے دی، اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئے تو 4 کام کرو ان کے ساتھ. نمبر 1 انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. نمبر 2 انہیں پکڑ لو. نمبر 3 ان کو گھیر لو، ان کا محاصرہ کر لو. اور نمبر 4 ان پر گھات لگا کے بیٹھے رہو، طاق میں بیٹھے، ان کی طاق میں رہو. یہ 4 کام تم نے کرنے ہیں. اگر یہ دیکھیں، اسلام جو انسان کو مہلت دیتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے دیتا ہے نا، تاکہ یہ باز آ جائیں، تاکہ تحقیق کریں. کہا نا کہ 4 مہینے گھوم پھر لو، سیر کرو، تفریح کرو، زمین میں چلو پھرو، تاکہ تم تحقیق کرو، تم دین اسلام کی طرف آ جاؤ. لیکن اگر پھر بھی نہیں آ رہے تو پھر اسلام سختی یہاں دکھاتا ہے، سخت لہجہ اپناتا ہے، نرم لہجہ نہیں اپناتا. فَإِن تَابُوا. پھر توبہ کی بات کی خدا نے.
پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَآتَاءُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں. اس کے ہم نے ذرا الگ الگ درس رکھے تھے نا, یعنی ایک پورا درس تھا جس میں صرف نماز کی بات تھی, ایک پورا درس ہم نے رکھا جس میں صرف زکوٰۃ کی بات تھی, وہ اس کی تفصیل وہاں موجود ہے, آپ رجوع کر سکتے ہیں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دیں آپ, ان کا راستہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, خدا بے شک رحم کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے, اگر آپ کے پاس آتا ہے پناہ آپ سے مانگے تو آپ انہیں پناہ دے دیں, تو آپ انہیں پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام الہی کو سن لے, تاکہ وہ اللہ کی بات کو سن لے. دیکھیں مشرکین, آپ ہی نے عرض کیا کہ ایک جیسے مشرکین نہیں ہوتے, بہت سارے ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں, کچھ حق کی جستجو رکھتے ہیں. لہذا جو آپ کے پاس آئے پناہ لینے, آپ اسے اپنی پناہ میں لیں اور انہیں اپنی بات سنائیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, اس لیے کہ اگر یہ لوگ نہیں جانتے انہیں امن کی جگہ پہ آپ پہنچا دیں, ایک مقام امن انہیں عطا کریں. اس حوالے سے ایک واقعہ بھی بڑا دلچسپ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جس میں قبیلہ طائف کا ذکر ہے. قبیلہ طائف, جو طائف کا ایک قبیلہ تھا, وہ لوگ آتے تھے رسول کے پاس, کہتے تھے کہ ہاں ہم اسلام آنا چاہتے ہیں, یہ رہنے دیں وہ رہنے دیں, مطلب یہ ہم سے نہ لیں, بت ہم سے نہ لیں, ہم سے آپ شراب نہ لیں, ہم سے یہ نہ لیں وہ نہ لیں. تو بہت عرصے بعد 9 ہجری کو جا کے وہ ایمان لائے, یعنی انہیں عرصہ لگا تحقیق کرنے میں, اور یہاں 4 مہینے خدا کہہ رہا ہے انہیں کافی ٹائم لگ گیا. وہ واقعہ آپ خدمت میں پیش کیا تھا. اگلی آیت نمبر 7, یہاں سے باقاعدہ دشمن شناسی کا آغاز ہو رہا ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیف, یہ خدا کا انداز بہت خوبصورت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, کہ جب مسجد حرام کے پاس ایک معاہدہ کیا تھا, اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی آپ کی خدمت میں. فمستقاموا, پس استقامت پیدا کرو, استقامت دکھاؤ. لکم فاستقیموا لہم, پس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں, اس عہد پر استقامت دکھائیں, ثابت قدم رہیں, تو تم بھی ان کے ساتھ ثابت قدم رہو. جب وہ تمہارے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہے تو تم بھی دھوکہ دہی نہ کرو. تم وہ عہد کا لحاظ رکھ رہے ہیں, یعنی پاس رکھ رہے ہیں, استقامت دکھا رہے ہیں, تو تم بھی استقامت دکھاؤ. یہ استقامت کے عنوان پہ بھی ہم نے پورا درس آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین, پھر دوبارہ متقین کا ذکر کہ یہ تقوی والوں کی صفت ہے کہ وہ ثابت قدمی رکھتے ہیں. آیہ نمبر 8, پھر آیہ نمبر 8 کا آغاز کیفہ سے ہو رہا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً, کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں, غلبہ حاصل کر لیں, تو نہ تو تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی تمہارے عہد کا. یہ مشرکین ایسے لوگ ہیں, یہ ان کی صفات خدا بیان کر رہا ہے. نہ یہ سوچیں گے کہ ہاں ہماری کوئی رشتہ داری بھی ہے, قرابت داری بھی ہے, کوئی یہ ہمارے لگتے بھی ہیں, یہ ہماری فیملی ہے, نہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کرنے والے لوگ ہیں. وہ زبان سے تو ہمیں خوش کر دیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسے نہیں. جو زبان سے کرتے ہیں وہ عمل سے, اور یہ منافقین یہی لوگ ہیں. یہ منافق کی نشانی ہے نا, کہ زبان سے کچھ ہوتا ہے اور عمل سے کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک اور گروہ کی بھی نشانی ہے. یہاں سے خدا تیسرے گروہ کا تعارف کراتا ہے جو کہ اسلام کا دشمن ہے, اور وہ ہے فاسقین. یہ فسق کرنے والے لوگ ہیں, یہ فاسق ہیں. یہ فسق کے حوالے سے بھی 1-2 دروس ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. درود بھیجیے محمد والے. آیہ نمبر 9, اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ. یہ فاسقین کون لوگ ہیں؟ تھوڑی سی قیمت پر آیات خدا کو بیچ ڈالتے ہیں. یہ لوگ تھوڑی سی قیمت پر قرآن کریم کا آیات خدا کا لحاظ نہیں رکھتے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بس وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. یہ لوگ خدا کے راستے کو بھول گئے ہیں, ہٹ گئے ہیں.
یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بہت برا ہے، بہت برا کام کرتے ہیں. یہ جو فسق کر رہے ہیں یہ نہایت برا کام ہے. آیا نمبر 10 پھر فرمایا، وہی مضمون ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ آپ کو آگے خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن کریم کا یہ روش ہے کہ بار بار قرآن کریم ایک مطلب کو بیان کرتا ہے تاکہ اہمیت واضح ہو جائے، لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ چیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہ تو یہ کسی مومن کے حق میں قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا. وہی آیا نمبر 8 جو ہم پڑھائے اسی کی بات ہو رہی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. یہاں سے خداوند عالم ایک اور گروپ کا ہمیں تعارف کروا رہا ہے، جو برا گروپ ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اور وہ کون سا ہے؟ معتدین، حد سے گزر جانے والے. اس پہ ہم نے 1-2 دروس ہم نے تفصیل کے ساتھ معتدین پہ بحث کی تھی. آیا نمبر 11 پھر توبہ کی بات. پہلے توبہ کی بات آئی، اس کے بعد پھر توبہ. دیکھیں خدا توبہ کروانا چاہتا ہے انسان سے. خدا چاہ رہا ہے کہ انسان اگر عہد کا لحاظ نہیں رکھ رہا، قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھ رہا، اپنی قسموں کو توڑ رہا ہے، آیات خدا کے بدلے بیچ رہا ہے، لیکن پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. پھر یہ فاسق نہیں ہیں، پھر یہ مشرک نہیں ہے، پھر یہ کافر نہیں ہے، پھر یہ معتد نہیں ہے. تمہارے کیا ہیں؟ دینی بھائی. بھائی یہ دینی بھائی، ان کو اپنے دینی بھائیوں کی طرح قبول کرو، ان سے دشمنی نہ کرو. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو خدا بھی اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. آیا نمبر 12 وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. پھر وہی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، عہد شکنی توبہ، عہد شکنی توبہ، عہد شکنی توبہ. یہ ہے نا آج کے اس دور میں، ہے نا. مثلا جب عام انسان اگر عہد کرے، اپنی فیملی کے ساتھ کرے، اپنے ساتھ کرے، خدا کے ساتھ کرے، توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہوتا ہے، پھر عہد کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے. یہ مشرکین یہ کام کرتے تھے. اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، تمہارے دین کی عیب جوئی کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ان کی ایک اور خصوصیت مشرکین کی، دین کا مذاق اڑانا. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر یہاں پہ خدا سختی دکھا رہا ہے. ہاں توبہ کا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر ان سے کیا کرو؟ جنگ کرو. کن سے؟ أئمة الكفر. یہاں سے 5ویں گروہ کا خدا ہمیں متعارف کروا رہا ہے، جو کہ برا گروہ ہے، اسلام کا دشمن گروہ ہے، اور وہ ہے أئمة الكفر، کفر کے امام. اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ کفر کے امام کون ہیں، پھر کفر کے مقابلے میں ہدایت کے امام کون ہیں، دونوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. پھر ایک واقعہ بھی ابھی خدمت میں جہنم میں پھڈا ہو گیا تھا جہنمی کے درمیان، وہ بھی ابھی خدمت میں بڑا دلچسپ انداز میں عرض کیا تھا. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، تو آپ کفر کے ائمہ سے جنگ کریں کیونکہ ان کی قسموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے کب یہ پھر جائیں اپنی قسموں سے. شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ ینتہون باز آ جائیں. اور آیت نمبر 13 آخری آیت ہمارے زیر بحث تھی. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، کیا تم ایسے لوگوں سے لڑو گے نہیں کہ جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. پھر یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں قرآن میں بار بار اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے رسول کو خارج کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. ہجرت کے موقع پہ رسول ان کی اذیتوں کی وجہ سے خارج ہو گئے، مجبور ہو گئے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ زیادتی کرنے میں بھی پہل کرنے والے لوگ ہیں، جنگ کرنے میں بھی یہ لوگ پہل کرتے ہیں. دیکھیں اسلام کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کرتا، جب مقابلے پہ دشمن ہوتا ہے وہ جنگ میں پہل کرتا ہے. فَاللَّهُ أَحَقُّ، پہلے فرمایا أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ جو ہم 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم. یہاں پہ ایک دوسرے گروہ کا خدا تعارف کرا رہا ہے جو کہ اچھا گروہ ہے، اسلام پسند گروہ ہے. وہ کون سا گروہ ہے؟ مومنین کا گروہ ہے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ محمد. پھر ہم نے سورہ مومنون کی روشنی میں مومنین کی نشانیاں بتائیں. پھر نہج البلاغہ میں ہم آ گئے
نہج البلاغہ کی روشنی میں ایمان کی نشانیاں بتائیں کہ ایمان کے کتنے ستون ہیں؟ 4 ستون ہیں، چوتھا رہ گیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا ستون صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل، اور چوتھا کون سا ہے؟ جہاد۔ ایمان کا چوتھا ستون ہے جہاد۔ خدا چاہتا ہے، ایک لائن 2 لائنوں میں بس اس کا خلاصہ اور آپ سے دعا کی التماس۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان پہلے اپنے اندر جہاد کرے، یعنی جہاد اکبر کرے، پھر باہر جہاد کرے، جہاد اصغر کرے۔ یہ جہاد کی 2 قسمیں ہم پڑھتے ہیں، یعنی نفس کے خلاف جہاد، یعنی نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں کام کرو، برائی کرو، اور میں رک گیا تو یہ جہاد ہو گیا، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ لڑنا تو ایک عام بات ہے نا، لیکن یہ نفس کے خلاف لڑنا یہ ایک جہاد ہے، کوشش ہے۔ اور دوسرا مبارزہ، جنگ میں دشمن کے خلاف لڑنا، جہاد اصغر جسے کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں اگر ہوں گی تو انسان مجاہد بنے گا، مجاہد بنے گا تو مومن بنے گا، مومن بنے گا تو متقی بنے گا، اور جب متقی بنے گا تو صادقین کی ہمراہی بھی کرے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔